بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، زمزم سب پانیوں کا سردار ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارۂ خدا بندی سے دوبارہ خطبایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ پیارے دوستوں، صحرائے عرب میں دو پہاڑی صفا اور مروہ کے بیچ تپتی زمین پر ایک معصوم بچہ پیاس کی شدت میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی۔ اس کے پاس مسکیزے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دھوپ اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے ان کو بے بس کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو سسکتا بلکتا دیکھ نہ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن وہاں اسے پانی نہیں ملا اور وہ اس پہاڑی سے اتر کر تیزی سے دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی۔ پہاڑی پر پہنچ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر پہاڑ سے اتری اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی تو وہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وہاں بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، اسی جگہ پر فرشتے نے اپنے پر کو مارا اور زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ چشمے سے نکلے ہوئے پانی کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، یعنی کہ اس معصوم بچے کی ماں حضرت حاجرہ خوشی سے نہال ہو گئی اور جلدی سے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد مٹی کے منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو دھول اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو صرف پرندے پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر قافلے کا سردار حیران رہ گیا۔ قافلے کے سردار نے حضرت حاجرہ سے معلوم کیا یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے قافلے والوں کو سارا قصہ سنایا۔ وہ لوگ بھی یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ قافلے والوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں پر بسنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے خوشی خوشی وہاں پر بسنے کی اجازت دے دی۔ شہرائے عرب کا یہ ویران اور بنجر ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلے کے سردار عمر بن مخاص کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بنو بکر کہلائی۔ قبیلہ بنو جھیرم اور بنو بکر دونوں کئی سال تک ساتھ ساتھ رہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کے بیچ اختلافات شروع ہو گئے اور یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر قبیلہ نے بنو جھیرم قبیلہ کو علاقے سے باہر کر دیا۔ بنو جھیرم قبیلے نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ اور وہاں کی قیمتی چیزیں زمزم کنویں میں ڈال دیے اور مٹی سے کنویں کو بند کر دیا اور زمین کو برابر کر دیا۔ زمزم کے ارد گرد کا علاقہ ایک بار پھر سے ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا تھا اور آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ 6 صدی میں
خانہ کعبہ کا نگراں عبد المطلب کو بنایا گیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ایک رات عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو طیبہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا اور بشارت ہوئی کہ برخ کو کھودو، مگر وہ برخ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں ان سے کہا گیا کہ مجنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کے سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھے مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی خشک ہوگا، حاجیوں کو ہر طرح سیراب کرے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی چیٹیوں کے بل ہیں اور وہاں پر ایک کوہ زمین کو کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر زمزم کے تلاش میں چل دیے، اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو وہ جگہ مل گئی جس کی تلاش میں وہ آئے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ زمین کو کھودنا شروع کر دیے۔ تبھی اہل قریش وہاں آئے اور ان کو کھدائی کرنے سے روکنے لگے اور کہنے لگے کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے یہ بات سن کر انسونی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی محنت مشقت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بے شمار خزانہ ملا جو بنو جھائرم قبیلے نے زمزم کنویں میں دفن کیا تھا۔ اب قریش کے بھی آنکھیں کھل گئی۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، جو خزانہ آپ کو ملا ہے اس میں ہمارا بھی برابر کا حق ہے۔ عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا سمجھوتا کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اس کے لیے وہ لوگ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ کافی لمبا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس مسکیزوں میں جتنا پانی تھا سب ختم ہو گیا تھا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود ڈالے تاکہ جو پہلے مر جائے تو دوسرے لوگ ان کو دفنا دیں۔ عبد المطلب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مشورہ دیا کہ اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے جیسے ہی اپنی اونٹنی کو سفر کے لیے کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور خوش ہو کر عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر اہل قریش کے سردار نے عبد المطلب سے کہا اب ہمیں آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے ویرانے میں تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس زمزم کنویں کی عظمت تو دیکھیے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا، اور اس کی وجہ ان کی والدہ حضرت حاجرہ بنی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں اڑیل دیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہخانے میں موجود ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔
مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر الگ الگ جگہوں پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہے۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں